أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعما أهلاتون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا عليه. ایک اہل سنت بھائی مجلس میں آپ سے التماس کی دعا کے لیے بڑا عجیب اور اچھا جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ گناہوں سے رہائی کی دعا کریں اور بے گناہوں کی رہائی کی دعا کریں. کاروبار میں برکت، اچھے رشتوں کے لیے بچوں کی فرمانبرداری، والدہ کی صحت، سید وسیم زیدی کی والدہ کی صحت، اسی طرح جناب منصور خان صاحب کی والد کی صحت، اور آپ کے ذہنوں میں جو بیمار ہیں وہ سب کی شفایابی کے لیے بڑا ترس ہوا. التماس سے سورہ فاتحہ کے لیے جناب ملک منظور حسین کے تمام مرحومین، جناب علی شیر نقوی صاحب اور جناب وسیم زیدی صاحب کی والدہ کی صحت، سلامتی، رزق میں عزت میں اضافے کے لیے صلوات. جناب ملک منظور حسین کے مرحومین اور زوجہ اور سید محبوب علی نقوی، زوجہ اور سید ممتاز علی بخاری، زوجہ اور سید فیاض علی بخاری، سید آفتاب علی نقوی اور مرحومہ مغفورہ سیدہ نرگس نقوی، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتحہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخرت کے لیے صلوات کریں. والعصر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، حیات انسانی کا دستور سورہ، بشری زندگی کے لیے راہ عمل سورہ، مختصر ترین سورہ ہے مگر قرآن کا خلاصہ ہے. اگر
اس سورے کی تفصیل دیکھنی ہو تو پورا قرآن پڑھیں گے، اور پورے قرآن کا اختصار دیکھنا ہو تو سورہ والعصر پڑھیں گے۔ محبوب ترین سورہ ہے، پسندیدہ سورہ ہے، اور اس سورے کے ایک ایک نقطے پر میری زندگی کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ جن کے نزدیک وقت کی اہمیت نہ ہو، وقت پھر انہیں اہمیت نہیں دیتا۔ جو وقت کی قدر کرتے ہیں پھر وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ آج وہی زندہ ہے کہ جنہوں نے وقت کو زندہ رکھا، جنہوں نے وقت کا احترام کیا۔ تو تمام تر امور کا تعلق وقت سے ہے، اور جتنا وقت کی قدر ہوگی اتنا ہی میری زندگی میں بہتری آئے گی۔ میں خود طے کروں کہ میرے نزدیک وقت کی اہمیت کتنی ہے۔ لکڑ پتھر تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، اینٹیں بجری تولنے کا ترازو اس کے حساب سے ہوتا ہے، دال چاول گندم تولنے کا ترازو اسی کے حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مبی قیمت کسی جنس کی بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کا ترازو بھی نازک تر ہوتا ہے۔ ہیرا اور سونا کلو اور 2 کلو کے باٹ سے نہیں تولا جاتا۔ ہیرے اور سونے کو تولنے کے لیے بہت ہی ظریف سا ترازو ہوتا ہے، جس میں گرام اور تولا اور ماشے کا وزن رکھا ہوتا ہے۔ گراموں سے تولا جاتا ہے سونے کو اور ہیروں کو۔ تو میں خود طے کروں کہ میری زندگی کی قیمت کتنی ہے۔ اگر میری زندگی کی قیمت ہے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ 47 سال کا ہو گیا ہوں۔ کون سی سالگرہ ہے؟ 47ویں سالگرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی زندگی کو جس پیمانے پہ تولا ہے وہ سال ہے، جبکہ سال میں تو 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ان دنوں میں ہفتے ہیں، اور پھر ہفتوں میں 12 اور 24 گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں میں 60 منٹ ہیں، اور ہر منٹ میں 60 ثانیے ہیں، آنات ہیں، لمحات ہیں۔ تو اگر میرے نزدیک ہاں کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو مجھے حسین کا مرید بنا دیتا ہے، اور اگر میری زندگی میں نہ کہنے میں ایک لمحہ لگتا ہے جو میرے نزدیک یزید کو لعنتی بنا دیتا ہے، جب ایک لمحے میں ہاں کہہ کر حسینی بن جاتا ہوں اور نہ کہہ کے یزید سے تعلق توڑ لیتا ہوں، تو قیمت تو ایک لمحے کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیٹا جگہ دے دو، صلوات پڑھ لیجیے۔ سلمان پڑھ لیجیے بھائی۔ ایک شیخ صاحب میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے، ایک سلمان اور پڑھے محمد۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات پڑھیں۔ ایک سوال کا پرچہ بھی آیا ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ میں ابا قبا پہن کے اس لیے پھرتا ہوں کہ کوئی غیر شیعہ، کوئی شیعوں پر شبہ ڈالنے والا، کوئی شیعوں کا علمی مخالف سوال کر لے۔ تو ایک پرچہ آیا ہے کہ آپ نے خود کہا ہے تو سوال کے جواب دیں۔ تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ ممبر پہ ہی دوں گا جواب، ممبر پہ تو میرا مضمون ہے نا، میں کچھ ایک چیز سوچ کر آیا ہوں کہ یہ بیان کرنا ہے۔ ہردی کی مجلس تو پڑھتے نہیں ہیں، کشکول تو پڑھتے نہیں ہیں کہ جو دماغ میں آیا پڑھتے ہیں۔ تو
تو میں جس بھائی نے سوال دیا ہے ان کا نمبر لکھا ہے، وہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے فون پر بات کروں. جواب ضرور دوں گا، مگر یہ نہیں کہا تھا میں نے کیا ممبر پہ جواب دوں گا. تو ایک سلوات پڑھنے ذرا محمد. تو انسان کی قدر و قیمت اس کی زندگی سے ہے، اور اس کی زندگی میں ایک لمحے کی قیمت ہے. تو یہ ایک لمحے میں فیصلہ ہے، ایک لمحے کا فیصلہ وہ ہمیں زیر و زبر کر دیتا ہے، مجرم اور محرم کر دیتا ہے، کبھی متشابہ کر دیتا ہے اور کبھی محکم کر دیتا ہے. یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتا ہے، ایک لمحے کا فیصلہ ہے جو انسان کو لعنت اللہ علیہ کر دیتا ہے. جب یہ طے ہے کہ یہ فیصلے لمحوں میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں لمحوں کا حساب کرنا ہوگا. جب قیامت میں اللہ لمحات کا حساب لے گا تو میں دنیا میں سالوں کا حساب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں حساب دے رہا ہوں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، جبکہ مجھے حساب اللہ کے یہاں لمحوں کا دینا ہے. تو یہی تو اللہ قرآن میں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ وقت کی قدر کرو، اور جتنا وقت کی قدر ہوتی چلی جائے گی نظامی ماحول اور بہتر ہوتا چلا جائے گا. یہاں پر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں سے جوڑا ہے جنہوں نے وقت بنائے، جنہوں نے وقتوں کو طے کیا ہے، جن کی وجہ سے ہی وقت کا مفہوم ہے، جن کے دم سے ہی وقت کی قدر ہے. اللہ ان کے لمحات زندگی کو یاد کرتا ہے تو والعصر کہہ کر قسم کھاتا ہے. یہ والعصر کہہ کے جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ حسین کے عصر عاشور کی قسم ہے. اور یہ جو اللہ نے والعصر کہہ کے قسم کھائی ہے یہ سرکار کے 63 برس کی زندگی کی قسم ہے. اس لیے کہ میں نبی کی 23 برس کی نبوی زندگی کا قائل نہیں ہوں. ہم تو نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم آب و گل بھی درمیانی کے اور حدیث پوری سنائی جائے کن تو نبی آدم و بین الماء والطین وکان علی ولیہ وآدم و بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بنا بھی نہیں تھا. میں آسمان کے رستوں سے زیادہ زمین کے رستے جانتا ہوں. تو یہ اس لیے فرمایا کہ زمین پر علی 63 سال رہے. ایک علت بتا رہا ہوں، زمین پر علی 63 سال رہے اور آسمانوں میں علی اس وقت سے تھے جب آدم بھی نہیں تھے. جو جہاں زیادہ رہے گا وہاں کے رستے زیادہ جائیں. سلام پڑھے محمد اور دنیا نہ کبھی پا سکی منزل علی کے بغیر، اور گم ہو گئے سکینوں کے ساحل علی کے بغیر. تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو جب علی، تو جنت کیسے حاصل ہوگی؟ کم کم سگی سردار کلندر قسم ہے وقت کی. عصر عاشور ہو یا عصر مصطفی، 23 برس کی نبوی زندگی، اس ظاہری نبوی زندگی، 63 برس کی نبوی زندگی،
جی جملہ بہتر کر رہا ہوں، نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے. جو آپ سے یہ کہنا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، اس سے کہیے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی. نبی مکرم تو ہمارے اس وقت بھی نبی تھے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا. سرکار دو جہاں کی ظاہری اعلان میں نبوت اور ہے اور وجود نبوی اور ہے. جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ اپنے امام کو غائب مانتے ہو، حاضر امام مانو. میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں. اگر تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے. ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مجھ پر سب ظاہر نہیں ہے. بھائی خود آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا حاضر ہے یا نہیں؟ مگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے. بس جب پہچانے نہ پہچانے تو یہ ظہور نہیں ہوگا، مگر حضور تو ہے. میرے مولا نبی مکے میں 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں. بس جب پہچاننے لگ گئے لوگ تو وہی ظہور ہو گیا. امام مہدی کسی غار میں نہیں بیٹھے، ہمارے امام ہر جگہ موجود ہیں. اس مجلس میں بھی ان کو آنے کی دعوت دیجیے بلند صلوات کے ذریعے. ہمارے امام اس مجلس میں بھی ہیں. بعض اوقات مجلسوں کی روحانیت بتاتی ہے کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہستیاں ہیں. حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. سرکار مدینے میں 40 سال تک حاضر تھے. ظاہر جب ہوئے کہ جب علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ رسالت جب مولا علی نے پڑھ کر سنا دیا تو ظاہر بھی ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، آپ کی مدد میں کروں گا اللہ کے رسول. ابھی تو انہوں نے اعلان رسالت نہیں کیا تو علی کہہ رہے ہیں رسول اللہ. یہ قصہ کچھ اور ہے. بحث اتنی ہے کہ وہ عصر مصطفی ہو یا عصر عاشورہ ہو، دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے. جی عزیزان گرامی، ہمیں عصر مصطفیٰ میں کچھ دیر کے لیے جانا ہے. اور ان مجلسوں کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. اور جب ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں تو یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. ہمیں تو نبی چاہیے، ہمیں تو حضور چاہیے، ہمیں تو سرکار کی سیرت چاہیے. اور یہ بات بہت روشن ہے کہ نبی کی سیرت ملے گی علی سے. تمام صحابہ کرام کا احترام رہے مگر علی علی ہے. علی کا مقام اور عظمت علی ہے. دیکھیے بہت ہی سادہ اور سیدھی زبان میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. خدا نہ خاصہ جعفریہ کالونی کے چوراہے کے اوپر 2 بڑی گاڑیوں میں تصادم ہو جائے اور ایک دھماکے کی آواز محسوس کی جائے اور پھر علاقے کے اندر خبر پھیلنے لگے کہ 2 گاڑیاں ٹکرائی ہیں، اتنے لوگ خدا نہ خاصہ مر گئے، اتنے زخمی ہیں. مثال ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اور پھر لوگ جائے حادثہ پر دیکھنے کے لیے روانہ ہو. کوئی اس گلی سے، کوئی اس کوچے سے اور کوئی اس گھر سے نکلے اور پھر کچھ پہنچے 2 گھنٹے کے بعد تو نہ انہیں کوئی جنازہ نظر آئے نہ کوئی زخمی، مگر 2 گاڑیاں ٹکری ہوئی اور ٹکرائی ہوئی اور لڑی ہوئی آپس میں کھڑی نظر آئے. پھر 4 گھنٹے بعد کوئی اور پہنچے تو وہ 2 گاڑیاں بھی نہ ہوں مگر کچھ آثار ہوں کہ یہاں کچھ ہوا ہے. اور کوئی 10 گھنٹے بعد پہنچے تو وہ بھی صفائی کر دی جائے بے نظیر کے جنازے کی طرح، بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے مارا ہے. تو یہ وہ کچھ اور بتائے گا کہ کیا ہوا تھا. اب حادثہ ایک ہے اور روایتیں مختلف ہیں.
کافی ہے. ہمیں تو نبی اس سے چاہیے جو نبی کی گود میں آیا. دیا کرو میرے ویر علی دے ذکر اور مولا علی دے ذکر دے صدقے سے سب کو سب کچھ مل گیا, مگر یاد رکھنا اسے کچھ نہ ملا جسے علی چلی, کلمے میں چلی, اذان میں چلی, نماز میں چلی, قرآن میں چلی, کعبے میں چلی, قبر میں چلی. علی عین اللہ, احسان اللہ, فتح اللہ, ذکر اللہ, مشیت اللہ, عزت اللہ, نور اللہ, اثر اللہ, کرم اللہ, غیرت اللہ, حجت اللہ, عزت اللہ, نفس اللہ, حجاب اللہ, روح اللہ, علی ولی اللہ, جناب امیر اللہ, محمد امیر اللہ, سارے نبیوں کا شبر اور شبیر دے بابے دا, راضی دے بابے دا, کلے ایمان, کلے قرآن, وار سے قرآن, تے حلالی حرامی دی بیچا, میرا حیدری. اور علی سے بہتر کسی نے بتایا بھی نہیں. یہ تو میرا دعویٰ تھا نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے, تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں. مولا علی سے ہم پوچھیں گے, یہ دعویٰ ہے. تو کیا مولا علی نے کچھ بتایا؟ ہاں, مولا علی نے جو نبی بتائے تو کسی نے نہیں بتایا. لہذا جب مولا سے پوچھا گیا صرف لنا نبینا یا امیر المومنین, یا امیر المومنین ہمیں بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے, اور ایسے بتائیں کہ اننی نرا, گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. میرے مولا علی کا پہلا جملہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ, نبی کو اللہ نے نبی کے ہر عضو کو معجزہ عطا دیا. بالوں کا معجزہ, پیشانی کا معجزہ, سرکار کی بھووں کا معجزہ, پلکوں کا معجزہ, نبی کی آنکھوں کا معجزہ, نبی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں کا معجزہ, سرکار کی بینی مبارک کا معجزہ, سرکار کے لمحائے مبارک کا معجزہ, دندان مبارک کے معجزے, جو آب دہن کے معجزے, سرکار دو جہاں کے دونوں کانوں کی لو کے معجزے, مولا کائنات نے نبی کی انگلیوں کے معجزے, ناخنوں کے معجزے, سرکار دو جہاں کے وجود اور شمائل کے معجزے. ایک تفصیلی اور متبل روایت میں مولا نے بتایا کہ نبی کیسے تھے, اور بیان فرماتے ہیں جب سارے معجزے بیان کر دیے کہ سرکار کے سارے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بچوں کو لانا بھی ضروری ہے, اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی لاتا تھا, اور لانے کے بعد بھولنا نہیں ہے کہ ہم اپنا بچہ ساتھ لائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نہیں. جو میرے ساتھ ہیں بھئی, آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھوں گا. محمد میری عنایت آپ کی توجہ ہے. جب سرکار کے ایک عضو کو مولا کائنات میں بیان کر دیا, تو پھر سرکار کے قد مبارک کو, سرکار کے قد کو بیان کیا. میرے بچوں جوانوں, انسان کی قدر, منزلت, اہمیت, فضیلت, حیثیت بڑھ جاتی ہے جب وہ معطل ہو جاتا ہے. بے ادب لوگ حیثیت سے گر جاتے ہیں, ادب والے لوگ حیثیت پاتے ہیں. بولتے وقت جملوں کا استعمال ایسا رہے کہ جس سے ادب ظاہر ہوتا ہو, یہ پتا ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. استادوں سے ایسے نہیں بولتے جیسے دوستوں سے بولا جاتا ہے. ماں باپ سے اس لہجے میں بات نہیں ہوتی جیسے زوجہ سے بات ہوتی ہو. خبردار, ہر ایک کے لیے لہجہ علیحدہ ہوگا, جملے علیحدہ ہوں گے. میں ان والدین
کا اظہار کروں گا جو اپنے بچے کے کاندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرا بچہ تو میرا دوست ہے، کہ جب یہ دوست ابے تبے میں بات کرے تو ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس بات کی پریشانی کیوں ہے کہ جی میرا بچہ تو ادب نہیں کر رہا، تم نے پہلے ہی دوست بنا لیا۔ بچہ آپ سے بے حجابانہ باتیں کرے یہ ممکن ہی نہیں۔ مغرب زدگی اور ہے اور اسلام شناسی اور ہے۔ خبردار اپنے بچوں کو اپنا دوست نہ بنائیے، کچھ حجاب رہنے دیجیے، کچھ ادب رہنے دیجیے، کچھ فاصلہ رہنے دیجیے۔ اور آج جدید دور کے مطابق اگر یہ کہتا ہو کوئی نظر آئے کہ میرے بچے تو میرے دوست ہیں، اور میرے دوست جب دوستی کرے تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مولا علی کی خدمت میں سلوات پڑھے۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، کھانے کا وقت تھا، میرے مولا نے باپ کا ہاتھ دھلوایا اور قمر کو آواز دے کر کہا تم بیٹے کا دھلواؤ، اور بیٹے سے کہا اگر اکیلے آئے ہوتے تو میں ہاتھ دھلاتا، تم باپ کے ساتھ آئے ہو، میرے نزدیک تم برابر نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو احترام اللہ نے انہیں دیا ہے، ہمارے معاشرے کا باپ کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سامنے سر جھکا کے کھڑے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ قرآن کہہ رہا ہے جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ اور آج کا جدید ابا کہہ رہا ہے، جدید ابا، آج کا جدید ابا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹا میرا دوست ہے۔ نہیں اسلامی گرامی، ادب، احترام، خیال رہے، جملوں کا استعمال رہے۔ اور اگر آپ کے کالج یونیورسٹی میں اور آپ کے اداروں میں کوئی غیر مہذب، غیر مؤدب آپ کو کوئی مل جائے تو اس کو ادب سکھائیں، روکیں، ایسے نہیں بولتے، یہ لفظ یہاں نہیں بولا جاتا۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا آج کالج میں لیکچر تھا، ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ مولانا علی کا قد چھوٹا تھا، تو بتائیے مولانا کیا وہ صحیح کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا تمہارے استاد کا قد چھوٹا ہے۔ جس کو یہ ادب نہیں ہے کہ مولا علی کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے، کہہ رہا ہے اسے کہنا چاہیے تھا، بہت کہتا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا۔ جملوں کا استعمال، کہاں کیا ادب ہے، کہاں کیا بولنا ہے۔ جنہوں نے میلاد پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے، اتنا پرانا نہیں ہو مثال دے رہا ہوں۔ جنہوں نے میلاد پاکستان بنایا وہ ہماری گلی میں رہتے تھے، ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، پانی بہنے لگا تو ہم نے ان سے کہا ذرا نالی بنوا دیجیے۔ اب جب انہوں نے نالی بنوا دی تو ایک جگہ ہمارے ساتھ گئے تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے، تو میں کیا کہوں گا، یہ کہوں گا کہ انہوں نے نالی بنوائی۔ پاکستان بنائی تو انہوں نے نادی بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہوں گا یہ بے ادبی ہے۔ بھائی اللہ جانوروں کا رب بھی ہے، مگر یہ بے ادبی ہے کہ میں کہوں کہ مثلا گائے بھینس کا رب۔ ادب یہ ہے کہ قرآن پکار کے کہہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ ادب الہی یہ ہے کہ میں کہوں کہ یہ محمد اور علی کا رب ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ یہ کیسی بے ادبی ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ نبی مکرم کا قد ایسا تھا اور مولا علی کا قد ایسا تھا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اب سنیں مولا علی کا جملہ۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ نبی کا قد کیسا تھا، تو سرکار نے فرمایا کلما مشى، بھائی یہ بڑی محنت کا جملہ ہے، کلما مشى مع احد ان کان طویلا کان اطول منه۔ نبی جب کسی کے ساتھ چلتے تھے اگرچہ اس کا قد لمبا ہوتا تھا،
تو سرکار کی طبیعت پر ایک لمحہ کی گرانی آتی تھی تو اس پتھر پہ پیر چھپ جاتا، اور نرم مٹی پہ سرکار کے پیروں کے نشان نہیں آتے، نرم مٹی پہ پیروں کے نشان نہیں آتے اور پتھر پہ نشان ہے۔ کوئی علی بتا رہے ہیں کوئی نبی سے اکڑ کر بات کرے گا تو نبی اس پہ اپنا اثر چھوڑیں گے، نبی کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے۔ والا بتا رہے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا، جس کا بدن ہی معجزہ، جس کا بدن مبارک معجزہ، جس کا بدن مبارک معجزہ، معجزہ بدن مبارک معجزہ۔ میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں میرا کچھ سایہ پڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا سایہ پڑ رہا ہے۔ روشنی کے درمیان اگر میں حائل ہوں گا تو دوسری طرف میرے بدن کا سایہ ہوگا، اور سایہ اندھیرا ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نور سے اندھیرا سایہ، نور سے نور ظاہر ہوگا، لہذا سرکار دو جہاں کا سایہ نہیں تھا۔ ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی کان ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے، وَإِنَّ ظِلَّ لَا ظِلَّ لَهُ، اور سایہ کا سایہ نہیں ہوتا۔ بہت دیر رک سکتا ہوں لیکن منزل بدلنے کے لیے ایک جملہ کہہ کر، بیت کا جملہ، عزیزو جس نبی کا کوئی سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ پڑھے محمد و آل محمد۔ عصر مصطفیٰ میں پلٹ گئی، ہم جب اس دور میں چلے جائیں گے تو ہمیں علی بھی اس دور سے ملیں گے، ہمیں 12 امام اسی دور سے ملیں گے، ہمیں قرآن اسی دور سے ملا، اور سب سے بڑی بات اللہ بھی ہمیں اسی دور سے ملا۔ کیا مطلب ہے اس سے پہلے اللہ نہیں تھا؟ مطلب نہیں، جیسا اللہ مصطفیٰ نے سمجھایا ایسا اللہ کسی کے سمجھانے کے بس میں نہیں تھا، اللہ کوئی اور سمجھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ احد، مگر سورہ توحید کو شروع کر رہا ہے قل، تم کہہ دو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ سمجھائے، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ ہمیں اللہ بھی لینا ہے تو نبی سے لینا ہے، اور یہ طے ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا یعرف اللہ الا انا وعلی، اور اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی، لا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے، لا یعرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے اللہ سے پوچھنا ہوگا، اگر مجھے علی سمجھنا ہے تو مجھے نبی سرکار سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ بتائے گا کہ مولا علی کی معرفت کیسے ممکن ہے، اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، عصر مصطفیٰ میں پلٹ رہا ہوں، عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی، تسلی دیجئے تھکنی ہے، عصر مصطفیٰ سے ہمیں 4 چیزیں ملی ہیں، وہ 4 چیزیں قیامت تک ضروری ہیں۔ سب سے پہلا علم، ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے، اس لیے کہ ہمیں علی ملا ہے نبی کے زمانے سے۔ میں زور بیانی اور خطابت نہیں دکھا رہا،
حقیقت یہ ہے کہ ہمیں علم ملا ہے نبی کے زمانے سے. علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 علوم عطا کیے اور میں نے 1000 علوم سے 1000 علوم کھولے. علی نے 1000 علوم سے 1000 علوم بنائے ہیں، تو 1000 کو 1000 سے جمع نہیں کریں گے، ضرب دیں گے. ایران کی مجلس نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی مجلس ہو رہی ہے. پاکستان کی مجلسوں میں یہ انداز، یہ نعرے، یہ تمام چیزیں اس مجلس کا حصہ ہے. یہ میں ان کی تسلی کو کہہ رہا ہوں جو نعرے لگانے والوں کو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سلمان پڑھے محمد والے مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. جیسا اللہ سے لیا ویسا ہی دے دیا. ماں کے دودھ کی طرح نہیں کہا. جیسے ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، دودھ دیتی ماں ہے مگر دودھ پی کے دودھ نہیں دیتی. روٹی کھاتی ہے، گوشت کھاتی ہے، غذائیں کھاتی ہے، اس کے بعد دودھ بنتا ہے. وہ غذائیں دودھ خون بنتا ہے، معاف کیجیے گا، وہ غذائیں خون بنتا ہے. پھر خون بننے کے بعد وہ دودھ بنتا ہے. یعنی جو کھایا تھا وہ دودھ نہیں تھا، وہ جو پیا تھا وہ دودھ نہیں تھا، جو دے رہی ہے وہ دودھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے تحلیل ہو کر، تبدیل ہو کر. تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو جو دانا دیتا ہے بغیر تحلیل کے دیتا ہے. جیسا چبتا ہے ایسا دیتا ہے. اور علی فرمائے جیسے نبی اللہ سے علم لیتے ہیں ایسا ہی مجھے دیتے ہیں. سبحان اللہ. بغیر تحلیل کے جو اللہ سے انہیں ملا انہوں نے مجھے دے دیا. علم اگر ہمیں ملا ہے. اچھا یہ نبی کا، کسی نے مولا علی سے سوال کیا، جواب دیا. دوسرا سوال کیا، جواب عنایت فرمایا. علی نے 10 مشکل ترین سوالات کے جواب دیے. تو اس پوچھنے والے نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو مولا علی کی پیشانی پر بل آنا شروع ہو گئے. غصہ ہوئے مولا. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے. جس نبی کے لعاب دہن میں علم ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہو، اس کے بدن مبارک، وجود مبارک میں کتنا اثر ہو. مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. علی کو علم دیا ہے نبی نے تو ایک نہج البلاغہ نہیں بنی ہے، بلکہ اب تک مستدرک کے نہج البلاغہ کے نام سے 10 جلدیں ترتیب دی جا چکی ہیں. جو سنی سنائی علماء کی مخالفت میں بات کر رہے ہوتے ہیں، علماء کی مخالف ہیں خدا کی خاطر. یہ خدا کی خاطر جو اللہ کے علماء کی مخالف ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی علماء ہی کر رہے ہیں. ایک نہج البلاغہ جیسی 10 کتابیں تیار ہو چکی ہیں
جو مولا علی کے مستند کلام پر مشتمل ہے. یہ ہمارے نجف اور قوم میں جو کام ہوتا ہے. جی کیوں پھر سید رضی نے 10 کیوں نہیں کی؟ سید رضی جملہ دیا کروں گا، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے. نہج البلاغہ قدر کے نہیں ہے. نقل صاحب کا جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شادمانی عطا کرے. نقل صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. سید رضی کو جو علی سے بھیک ملی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. علی کے علم کا سمندر تو بہت وسیع ہے، سارا کلام والا کا نہیں ہے نہج البلاغہ میں. بلکہ ابھی 10 جلدوں کے بعد بھی یہ کہہ نہیں سکتے علماء کرام کہ ہم نے ساری کتابیں، سارا علم علی کا بیان کرتا خطوط، لکھے گئے خطوط، کہے گئے خطبات سب ہم نے اس جگہ پر جمع کر لیے. دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. میں آسٹریلیا گیا، ایک بہت بڑی لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا. اس کے برآمدے میں کہ جس سے چاروں طرف بڑے بڑے ہال کھلتے تھے اور ہر ہال میں ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں رکھی. وہ درمیانہ گزرگاہ جو تھی، درمیانہ ہال جو تھا، برآمدہ جو تھا، اس میں شیشے کے باکس میں کتاب رکھی ہوئی. میرے ذہن میں پہلے تو یہ آیا کہ شاید اس لائبریری کی سب سے معتبر اور مصدق اور سب سے اچھی کتاب یہی ہوگی جو انہوں نے باہر نکال کے شیشے کے باکس میں رکھ دی. طالب علم تھا تو میں نے پوچھ لیا یہ کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگے علی کا کلام نہج البلاغہ. ہماری لائبریری میں اس سے اونچی کتاب نہیں. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں کہ 4 چیزیں ہمیں نبی کے زمانے سے ملی. سب سے پہلی چیز علم، یعنی علی ملے، یعنی نہج البلاغہ ملی، یعنی حسین ملے، یعنی امام حسن ملے. 3 سال کا سن ہے، نبی کی گود میں بیٹھے امام حسن. ایک عربی بدو گوہ پکڑ کر لایا، 2 پکڑی تھی گوہ کی، اتنی بڑی شکلی، اتنی بڑی شکلی، ٹھیک ہے. وہ پکڑ کے لایا، وہ کھاتے تھے اس کا گوشت، شکار کر کے اس کی 2 پکڑی ہوئی تھی. اور نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی مسکرائے، فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں اور تیرے سوالوں کے جواب میرا حسن دے. میرے مولا نبی نے آواز دی یا زب من انت و ما انا.
کسی کو یا کہہ دیں تو وہ زندہ کیسے نہیں ہوگا؟ ارادہ فرمایا کہ جواب دے، تو جیسے ارادہ فرمایا مردہ زندہ ہو گیا، اس کی مونڈیاں ہلنے لگی، اس کی گردن سیدھی ہوئی اور پھڑکنے لگی اس کے ہاتھ میں، اور سیدھی ہو کر آواز دی انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں۔ پھر میرے مولا نبی نے فرمایا میرے حسن سے سوال پوچھ، میرا یہ بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے۔ تو تعجب سے کہنے لگا یہ سبی، یہ بچہ جواب دے گا؟ تو امام حسن کا جواب آیا سل فقیہا ولا سبیلا، ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے نہیں بول رہا۔ امام نے فرمایا کل رات تم فلاں قبیلے میں تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ تم ملے اور تم نے طے کیا کہ میرے نانا کو آ کر ان کی نبوت پر چیلنج کرو گے، ان کی نبوت کا انکار ان کے اوپر آ کے کرو گے۔ تم وہاں سے چلے اور فلاں جگہ تمہارا قیام ہوا تو کچھ لوگوں نے تمہیں آ کر روکا کہ یہ کام نہ کرو، ذلیل ہو جاؤ گے۔ تم نے رستے میں کتنی ملاقاتیں کی اور کتنی جگہ کھانا کھایا اور تم نے کیا پیا وہ میں سب بتانے کو تیار ہوں، اور اب پوچھنا ہے تو پوچھ، اس لیے کہ عندی بحر العلم، مجھ حسن مصطفیٰ کے پاس علم کا سمندر ہے۔ عندی بحر العلم لا تقسمہ التوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا۔ تم پوچھتے رہو گے میں بتاتا رہوں گا۔ علم نبی کے زمانے سے ہے ملا، اور اس گھرانے کو اللہ نے جو علم عطا کیا ہے وہ بذریعہ نبی۔ مجھے نہیں پتا کہ حضرت محمد حنفیہ نے کیا کہا امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کی عظمت کو بیان کیا، یعنی امام حسین کے فضائل کے زبان امام حسن۔ جواب دیا یا اخی، اے میرے بھائی یہ بات نہ کرو، اِنَّا اخی الحسین قد عالمنا علما، امام حسن امام حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ وَأَسْقَلُنَا حِلْمًا، دوسری فضیلت، اور میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بردبار ہے۔ وَأَقْرَبُنَا مِن رسول اللہ رحمہ، اور رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے۔ سنیے گا، قربان جائیں عظمت امام حسین پر۔ اصل مصطفیٰ میں پہنچا ہوں آپ کو لے کر جہاں سے علم مل رہا ہے۔ امام حسن امام حسین کے لیے فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا۔ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا۔ اب مجھے ان پہ رحم آ رہا ہے کہ جو یہ باتیں سمجھنے میں ذرا مشکل کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں سے یہ باتیں ہضم نہیں ہو پاتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں گئے تھے، وہاں غلو ہو رہا تھا اور وہ اس طرح سے پڑھ رہے تھے، صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو میری بہت آپ کی ہماری مشکلات زیادہ ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی وہ اسے میٹری کی باتیں کیسے سمجھ۔ تو کچھ کرنا ہوگا کہ فہم بلند ہو۔ آج دن میں ایک ساتھ آپ تھے، اس وقت ایک ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگ جو مجلس کے اندر گہری باتیں کرتے ہیں اس سے اختلافات ہوتے ہیں۔ سادہ بات کریں، وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ جو جوتیاں بنانے والا ہے، جس کو نام بھی لکھنا نہیں آتا، اس کی بیان کی گفتگو کریں۔ میں نے کہا بھائی پھر تو میں مجلس پڑھنا شروع کروں گا، اس لیے کہ ہمارے خطاب کے اندر دو باتیں ان کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دو باتیں ان بچوں کے لیے بھی ہوتی ہیں۔
یہ مدرسے کی کلاس تو لگی بھی نہیں ہے جو ایک کلاس کی بات ہو. یہ مجلس ہے نا, تو مجلس میں تو ڈبل پی ایچ ڈی بھی بیٹھا ہے, مجلس میں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے, مجلس میں ٹماٹر کا ٹھیلا لگانے والا بھی بیٹھا ہے, مجلس میں جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھا ہے. یہی تو حسن ہے ذکر حسین. الحمدللہ مجھ پہ خدا کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہماری مجلسوں میں محرم کا ماحول بن رہا ہے. ورنہ تو میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں, اور 10 دن کے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو 2 دن کے شیعہ ہوتے ہیں, 9 اور 10 محرم کو ہی آتے ہیں کیونکہ مصروف ہوتے ہیں نا, ٹائم نہیں. حسین نے انہیں افسر بنا دیا ہے, حسین کو بھول گئے. مگر آپ کی تازگی اور مولا علی کا ذکر جو مردوں کو بھی زندہ کر دے, اس کی برکت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں. میرا تو دل نہیں کرنا ہے میں ہوں. امام حسن فرماتے ہیں میرے بھائی حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. جن لوگوں کو یہ اللہ سے اتر نہیں رہا, میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اللہ نے 2 طرح کا قرآن کی تصویر بیان کی ہے. ایک قرآن منزل ہے. اب یہ مختصر وقت میں یہ جو بحث پہ اشارہ کر کہہ رہا ہوں, اس کو 1 گھنٹہ چاہیے مجھے منتقل کرنے کے لیے, لیکن اشاروں میں بات کر رہا ہوں, کہیں اور جا کے سمجھیں میرے بچے اور جوان غور کریں گے کیا کہہ رہے ہیں. قرآن منزل اور قرآن مکنون. ایک قرآن ہے جو منزل ہے, کبھی ہمارے امام بارگاہ میں رکھا ہوا ہے, مسجد میں رکھا ہوا ہے, ہر شیعہ کے گھر میں, ہر سنی کے گھر میں. کسی کا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. قرآن وہی ہے 30 پاروں کا. کوئی ایک آیت, کوئی من, کوئی فے, کوئی فی, زیادہ حکم نہیں ہے. جی قرآن وہی 30 پاروں کا قرآن ہے. توجہ ہے. قرآن منزل جو نازل ہو گیا قرآن. اچھا میں ان دوستوں سے گزارش کروں چلو یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں, جو مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں, ان سے گزارش کروں, یہ تو بول ہی نہیں رہے بسم اللہ آپ سب. یہ جو لائف نشر کرتے ہیں نا, تو انہیں تو ڈالر ملتے ہیں, پرانی مذاہب کی مہربانیاں بھی ہیں. مگر مجلسوں کی جو مشکلات ہیں, جو خطابات کی مشکلات ہیں, وہ 4 برابر زیادہ ہو جاتی ہیں. تو میں ان کے توسط
لائف نشر نہیں کروں. 1 گھنٹے بعد نشر کر دوں پھر تمہیں آسانی ہو جائے گی کہ اگر کوئی بات کہیں کاٹنی ہوگی تو کاٹ دو. یہ جو نااہلوں تک بات پہنچتی ہے اس کا نقصان مکتب کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان ملت کو ہو رہا ہے. لہذا برائے مہربانی جی اسے لائیو نشر نہیں کرو, اسے روک کے نشر کرو 1 گھنٹے بعد. مگر پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پہلے کسی اور نے دے دیا تو کیا ہوگا. یہ اپنی مجھے معاف کریں گے تھوڑا سا کہ اپنا ذاتی مفاد نظر انداز کریں اور قومی مفاد کو مد نظر رکھیں. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو باتیں سنگین ہیں, وزنی ہیں, اور وزنی باتوں کے لیے میں اپنے عزیز میرے بھائی جناب انجینئر محمد علی کی طرف تنقید کروں گا. کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہضم کروانا پڑتا ہے. اگر ایک جملہ کہہ دیا تو شاید مجھے 10 منٹ رونگ لگ جائیں گے, بھائی اس کو واضح کرو. قرآن منزل تھکے تو نہیں, قرآن منزل اور قرآن مکنون, کتاب مکنون اور کتاب منزل. وہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن یہ منزل ہے, نازل شدہ ہے. خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے. اب کہنے سنیں گے شاید سنگین, خود لفظ نزول میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ یہ بلند تھا نیچے آیا ہے. ایک صاحب اس سے کہتا کہ مولانا ذرا سنگین باتیں کم کیا کریں, ہلکی اور آسان باتیں کریں. میں نے کہا صاحب میں نیچے آؤں یا آپ اوپر آ جائیں, بہترین اس میں. یہ خود نازل کا لفظ جو ہے نا نزول, میں جب ممبر سے اتروں گا تو یہ نزول ہی کہتے ہیں. جب میں اوپر آ رہا تھا یہ صعود ہی کہتے ہیں. جب جہاز اترتا ہے تو عربی امارات میں جب آپ کا قیام ہوتا ہے تو آواز لگا رہے ہوتے ہیں نا اناؤنسمنٹ کرنے والے, حبوط الطائرات, نزول الطائرات. یہ طیارہ نزول کرتا ہے یعنی اترتا ہے. حبوط یا صعود یعنی اڑ رہا ہے, تو بلندی کی طرف جائیں گے تو یہ صعود ہے, اور حبوط یعنی یا نزول یعنی اتر رہا ہے. ایسے کہ محبت الوحی کیوں کہتے ہیں, حبوط یعنی اترنا, نزول یعنی اترنا. ہم اہل بیت کے گھر کو محبت الوحی کیوں کہتے ہیں, جہاں وحی اترتی ہے. محبت اترنے کی جگہ, محبت الوحی اترنے کی جگہ. حبوط الطائرات طیارہ اترنے کی جگہ, ہر جگہ. اچھا ایک جملہ اور دیا کروں گا, ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی. آپ کی اس گلی میں اگر کوئی ٹینکر آ گیا نا تو یہ رستہ بٹھا دے گا, اور جس کے گھر پانی ڈالنے آیا ہوگا اس کے اوپر سب ناراض ہوں گے کہ بھائی کی گلی اتنے وزنی سواری کے لانے کی جگہ نہیں تھی. یہ تو بہت معمولی سواریوں کے لیے روڈ بنایا گیا تھا, تو اتنا وزنی جو ہے وہ ٹرک یہاں پر لے کر آ گئے. تو ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی, جہاز ہر روڈ پہ نہیں اترتا, ہر رنوے پہ جہاز نہیں اترتا, ملک بھی ہر گھر میں نہیں اترتا. ملک کے اترنے کے لیے جو جگہ ہے نا اس جگہ کو محبت الوحی کہا ہے, اور وہ اہل بیت کا گھر ہے. وہ اہل بیت کا گھر ہے جہاں فرشتہ اترتا ہے. جو مقایسہ کرتے ہیں نا اہل بیت کے گھر کا کسی گھر سے, انہیں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا چاہیے. یہ جو اترنے کی جگہ ہے نا یہ ہر جگہ فرشتہ نہیں اترے گا. نزول کتاب, کتاب منزل نازل شدہ, منزل یعنی نازل شدہ. کتاب منزل جو نازل شدہ کتاب ہے, اور کتاب مکنون جو محفوظ کتاب. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, کتاب مکنون جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو یہ کتاب منزل کو تو سب مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب منزل جو ہے یہ جو نازل شدہ کتاب ہے اسے تو سب مس کر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. تو وہ کون سا کتاب ہے, کتاب مکنون کا کیا مراد ہے؟ وہ جو لوح محفوظ میں, لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. اور صاحبان طہارت یعنی اہل بیت, یعنی نبی کی ذات, یعنی علی و
بڑی دیر لگائی میں نے اس جملے کے لیے. یہ جو کتاب منزل ہے نا، نازل شدہ کتاب، اسے نازل ہونے کے لیے الفاظ کا سہارا چاہیے تھا. یہ الفاظ میں ڈھلے گا تو نازل ہوگا. یہ بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ نے قرآن انگریزی میں نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن ہندی میں نازل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیوں کیا؟ بھائی پہلے ہی قرآن کے نازل ہونے کی لفظوں کی ضرورت تھی. پھر اگر اللہ لفظ بھی وہ دے دیتا کہ جن میں وہ سب نہ ہو، تو زبانوں میں جو سب سے وسیع زبان تھی وہ عربی تھی. لہذا قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. عربی سے زیادہ وسیع زبان نہیں ہے کوئی، تحقیق شدہ بات ہے. لہذا وسیع اللسان کیفیت میں قرآن کو نازل کیا. اب جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے، دقت ہے. وہ جو قرآن لفظوں میں ڈھل گیا ہے وہ کتاب منزل ہے، مگر جو کتاب مکنون ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، وہ تو نازل ہونے سے پہلے کا ہے نا. یہی تو امام حسن کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی حسین نے قرآن پڑھ لیا تھا نازل ہونے سے پہلے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حسین نے وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن کو پڑھ لیا تھا. اور پانچواں فضیلت کا جملہ مولا حسن کا، مولا حسین کے لیے، کانا فقیہا قبل ان یخلق. حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ حسین فقیہ تھے. ہمارے مجتہدین 40 سال تک محنت کرتے ہیں مسئلوں کو دریافت کرنے کے لیے. اتنی شاق اور مشکل زندگی گزارتے ہیں شرعی مسئلوں کو قرآن اور حدیث سے درک کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ فتویٰ لکھتے ہیں. واللہ اعلم. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے. یہ میری تحقیق ہے، حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے. مگر حسین اس فقیہ کو کہتے ہیں جو یہ کہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے. اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے، لہذا میں وہی جانتا ہوں جو اللہ جانتا ہے. علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا. علم ہمیں نبی کے زمانے سے ملا. 3 چیزوں کے نام سن لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. پھر کبھی آنا ہوگا اور یہ مضمون ترتیب پایا تو پھر بیان تفصیل. دوسرا، پہلی فضیلت اور پہلا عنوان اور پہلی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے علم. آج تک ہمارے پاس قرآن ہی تو علم ہے. آج تک ہمارے پاس نہج البلاغہ ہی تو علم ہے. وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو قرآن کا عالم ہو. وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے جو حدیث کا عالم ہو. جو علی کے کلام کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور سمجھا دے، وہ بہت بڑا عالم کہلاتا ہے. تو علم اسی زمانے کا ہے. ہمیں نبی کے زمانے سے علم ملا. ہمیں نبی کے زمانے سے ایمان ملا. بھائی آپ تو چاہتے ہیں پڑھتا ہوں، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، میں چہرے بھی جانتا ہوں. نبی کے زمانے سے ہمیں ایمان ملا. جتنا آج آپ کا میرا ایمان پختہ ہے یا ہو سکتا ہے، اس سب کی بنیاد نبی کے زمانے کی. جتنا بھی ایمان آپ مضبوط کرتے چلے جائیں، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ نبی کے زمانے کی. جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا. وہ کٹا ہوا ہاتھ مولا علی کے پاس لے آیا. کہا یا علی میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. مولا نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے بازو سے جوڑا اور کچھ پڑھا. ہاتھ ایسے ہی ہو گیا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. تو ہاتھ جڑا ہوا ہاتھ لے کر مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا. 4 قدم جا کے لوٹایا. کہنے لگا یا علی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ مولا نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی. جیسے مولا نے کہا سورہ الحمد پڑھی تھی، سورہ الحمد پڑھی تھی، تو وہ ہاتھ تمہارا کٹ کے لے گیا. بے ایمانوں کا یہی حال ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے ایمان.
چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہے وہ ہے تقویٰ. متقی اسے کہتے ہیں جو علی سے جڑا ہوا. علی کے بغیر اگر کسی نے حلیہ اپنایا نا تو وہ نفسیاتی بیمار ہوگا. چوتھی چیز جو ہمیں نبی کے زمانے سے ملی وہ ہے جہاد. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ نبی کا دور طے کرے، نبی کا زمانہ طے کرے. اور وہ شخص کامیاب نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں یہ چاروں منزلیں نہ ہوں: علم، ایمان، تقویٰ، جہاد. اور قربان جائیں علی کی ذات پر جو علم میں بھی علی ہو، جو ایمان میں بھی کل ایمان ہو، جو تقویٰ میں بھی امام المتقین ہو، جو جہاد میں بھی سید المجاہدین ہو. اگر کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو اللہ اس گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم، گھوڑے کی نظروں سے نکلنے والے سانس کی قسم اللہ کھاتا ہے. ہمیں اس زمانے سے جہاد ملا جسے کربلا کہا جاتا ہے. میرے محترم ذاکر اہل جنہوں نے ظاہر پنجابی میں یا سرائکی میں ظاہر کی، پھر ان کے بعد کافی صاحب نے وصیت پڑھا. اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم 18 جیٹھ کی مناسبت سے بیٹھے ہیں. ہندوستانی ہندی مہینوں کے حساب سے عاشور کا دن ہے. تو احتیاط تو ہے، عاشقوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی نسبت کو فراموش نہیں کرتے. اگرچہ آئمہ کی احادیث میں عاشور محرم کے دن مہینے میں ہے، لیکن نسبت ہے نا، اس لیے اس کو بھی یاد کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا مشکل ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے. تو علی زہرا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر اللہ 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا. بھائی کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. نہر کے کنارے مولا عباس کو چھوڑ آئے، اس لیے کہ وصیت کی مولا کی کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ دے. تیسرا لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے ہیں وہ لاشا علی اکبر کا. جوانوں کی تعداد آنکھوں کا نور چلا گیا حسین. علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میرے بچے مجھے آواز لگاؤ تم کہاں ہو. تو پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے قریب ہوں. بیٹھ گئے اپنے بچے کے لاشے کے قریب. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی ظلم نہ لائے. بہت رو لیے عزیزانو. چوتھا لاشا سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے امداد اللہ، کبھی اٹھ کے پیر واپس آتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس میں بیویاں بھی بیٹھی ہیں، خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں، آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے بھی ہیں.
جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں نا وہ میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے، اور جب جناب علی اصغر کی بات ہو تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا کریں۔ بڑا جگر تھا اس بیوی کا، دو ہی تو سرمائے تھے جناب رباب کے پاس، تھکے نہیں رونے والے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر پھر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں، اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور ایک بچی کو زندان شام میں کھو دیا۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے، جملہ کر رہا ہوں، مختل کا جملہ کر رہا ہوں، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا، بیوی کو اٹھا کر لاتے تھے، بیوی پھر چلی جاتی، بیوی کو لے کر آتے تھے، بیوی پھر چلی جاتی۔ جناب زینب جب امام سجاد کو لے کے گئی نا تو کیا دیکھا کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگایا ہو، قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو، اور آواز پہ نہیں، اٹھو سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھابھی قافلہ تیار ہے، اللہ تھکے گے نہیں، بیوی کا بھابھی قافلہ تیار ہے، چلیے ہمیں مدینہ پہنچنا ہے۔ تو نحیف سی آواز میں کہا زینب میرا مدینہ میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں، میرا بچہ کربلا، میری بچی زندہ شام میں، کیسے اٹھا کر لائے ہیں امام سجاد؟ اس کا بیان مشکل ہے۔ جب بیوی کو محمل میں بٹھا دیا نا اور قافلہ چلنے لگا تو شام کی عورتوں نے الوداع یا زینب کے روحے بلند کیے۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے، اللہ آپ کو جناب سکینہ کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جناب زینب نے آوازیں سنی، شام کی عورتیں کہہ رہی الوداع الوداع یا زینب، بیوی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اجرکم اللہ، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ عزادارو، جب آپ شام جائیں نا تو جادی سے جناب سکینہ کی قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے